میرے منع کرنے کے باوجود ایران اور امریکہ کے سفیر یہاں آئے۔ میں نے دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا کر کرسیوں سے باندھ دیا تاکہ آپس میں لڑ نہ سکے۔ پھر سب سے پہلے میں نے ڈی جے وینس، جس کی شکل نیشا پومی جیسی ہے، کہا کہ اپنی شرط بتاؤ۔ اس نے سب سے پہلی شرط یہ رکھی کہ ایران کسی قسم کی کوئی ایٹمی چیز نہیں بنائے گا، نہ ایران میں کوئی ایٹم سونگ کرے گا اور نہ ہی ایٹم بم کے نام سے کوئی پاپڑ بیچے گا۔ اس کی بات پر خاموش رہنے کے لیے میں نے عراقی صاحب کو آنکھ ماری۔ پھر میں نے اس 2.5 مرلے کے منہ والے سے پوچھا کہ اس کے علاوہ تمہاری آخری خواہش، میرا مطلب آخری شرط کیا ہے؟ لیکن اس دریائی گھوڑے کے کانوں والے نے کہا کہ جب تک پہلی شرط پوری نہیں ہوتی ہم 1 انچ تو کیا 1 کلومیٹر بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کی بات سے مجھے اندازہ ہوا یہ مذاکرات کرنے نہیں آیا بلکہ تھپڑ کھانے آیا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا، لیکن پھر بھی میں نے اپنا ٹیمپر لوز نہیں کیا۔ عراقچی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ جن ملکوں کے پاس ایٹم بم ہیں انہوں نے کون سا مار امریکہ کو گنجا کر دیا ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ اور یہی بات میں نے اس کدو کے سر والے سے پوچھی۔ آگے سے اس نے کہا کہ میاں صاحب، ہمیں سادہ ایٹم بم سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ دیسی گھی والا ایٹم بم بنا رہے ہیں۔ یہ سن کر میری فوراً سٹک گئی۔ میں نے کہا کہ بھائی، تم صلح کرنے آئے ہو یا یہاں پر گٹر کھولنے آئے ہو؟ یہ بات ویسے میں نے دل میں کہی تھی۔ خیر، میٹنگ جاری رہی۔ اس دوران ہم نے منگ پتہ کھیلا، لوڈو کھیلی، ایک دوسرے کو جگتے بھی ماری۔ آپ کو تو پتہ ہے میری 3 کتابیں جگتوں والی آ چکی ہیں۔ ہماری بات چیت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی مگر گھڑی کا سیل ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے میٹنگ ختم کرنی پڑی۔ لیکن مجھے خدا سے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے، کیونکہ ٹرمپ کی انگلی دروازے میں آئی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں، سب کو پتہ ہے۔ اگر میں اس کو سادہ لفظوں میں کہوں تو ٹرمپ کی اس وقت پھٹی پڑی ہے۔